أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين أنيس الغريبين ورحمة للعالمين أعني العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين ليوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله علمني عملا يحبني الله عليه ويحبني المخلوقون ويسري الله في مالي ويطيل عمري ويصح بدني ويحشرني الله معك يوم القيامة صلوات سامنے گرامی ایک بہت خوبصورت حدیث مبارک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور نقل کر رہے ہیں مولا امیر المومنین علیہ السلام. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ علمنی عملا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتائیں کہ جس عمل کے نتیجے میں 6 چیزیں مجھے حاصل ہوں. تو بولی میرے ساتھ تھوڑا سا. بندہ بہت دانا تھا، بہت سمجھدار، بہت ہوشیار. میں جب یہ روایت مکمل کروں گا تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ کتنا چالاک اور ہوشیار آدمی تھا. یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس سے میری 6 خواہشیں پوری ہو جائیں. پہلی خواہش ان یحبنی اللہ، اللہ مجھ سے محبت کرے. ایسا عمل بتائیں کہ اللہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے. دوسری میری خواہش یہ ہے کہ ایسا عمل ہو کہ یحبنی المخلوقون، اللہ کی ساری مخلوق مجھ سے پیار کرے. اچھا یحب الناس نہیں کہا، یحب المخلوقون کہا. صرف انسان محبت نہ کریں، ساری جو اللہ کی مخلوق ہے، جنات بھی ہیں، اس میں ملائکہ بھی ہیں، انسان بھی ہیں، وہ سارے بھی مجھ سے پیار کریں. ہے نا ہوشیار بندہ. تیسری میری خواہش یہ ہے کہ ایسا عمل ہو کہ جس سے میرے مال میں برکت اور اضافہ ہو، مال بھی زیادہ ہو. 3 خواہش ہے. چوتھی خواہش یہ ہے کہ بدن میں صحت بھی رہے اور سلامتی بھی رہے. 5ویں خواہش یہ ہے کہ اللہ میری زندگی بھی طولانی کرے، لمبی زندگی عطا ہو. جی ہر پاس. اور 6ٹھی میری خواہش یہ اللہ قیامت کے دن مجھے آپ کے ساتھ مشہور بھی کرے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کی رفاقت بھی مجھے نصیب کرے. اب دیکھیں ہے نا ہوشیار آدمی ہے نا. توجہ ہے حضرات.
پیغمبر اکرم کی سیرت میں، ائمہ اطہار کی سیرت میں یہ بات بڑی نمایاں ہے کہ اصحاب پیغمبر، اصحاب ائمہ جب پیغمبر اور امام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو موعظہ کی خواہش کرتے تھے، یا رسول اللہ مجھے واعظ کریں، یا ابن رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں، یا رسول اللہ میری آخرت کے لیے کچھ عمل بتا دیں، میری دنیا آخرت سنور جائے۔ توجہ ہو رہی ہے؟ یہ صفت ہر مومن کی ہونی چاہیے۔ توجہ ہو رہی ہے؟ یہ صفت یعنی جب کسی اہل علم کے پاس، کسی صاحب تقویٰ کے پاس، کسی بزرگ کے پاس بیٹھنے کا موقع ملے تو ان سے ہم بھی نصیحت کی خواہش کریں، کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، مجھے موعظہ کریں۔ نبی کریم نے تو فرمایا تھا ایاکم ومجالسۃ الموتیٰ، مردوں کے ساتھ مت بیٹھنا، مردوں کی ہم نشینی اختیار نہ کرنا۔ کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ مردوں کے پاس کون بیٹھ رہے، آپ کی کیا مراد ہے کہ مردوں کے ساتھ نہ بیٹھو؟ فرمایا وہ لوگ جہاں صرف دنیا داری کی اور پیسے کی اور کاروبار کی باتیں ہوتی وہ مردہ لوگ ہیں، ان کی صحبت تو میں بھی مردہ کر رہا ہوں۔ مجالسۃ اہل الدین شرف الدنیا والآخرہ، دینداروں کی صحبت میں بیٹھو، اہل دین کی جو مجلس ہے، جو صحبت ہے، یہ دنیا اور آخرت کا شرف ہے۔ موعظہ کی تمنا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے خود سب سے پہلے جو واعظ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سب سے پہلی کتاب موعظہ وہ قرآن مجید ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے موعظہ آ چکا ہے۔ وہ بھائیو، موعظہ کی اہمیت یہ ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام، میں ایک کسی شاعر کا شعر ہے، بڑا خوبصورت شعر ہے، بڑا مجھے لطف آیا اس کو پڑھ کے، اور آپ بھی لطف لیں گے کہ اگر عربی تو جانتے ہوتے تو بڑا ہی لطف آتا۔ میں وضاحت کروں گا تو انشاءاللہ۔ کلام علی کلام علی، کلام علی کلام علی وما قالہ المرتضی مرتضی، یعنی کیا شاعر نے علی ایک نام کے جگہ پر استعمال ہوا، ایک صفت کی جگہ پر استعمال ہوا۔ کلام علی کہ مولا علی علیہ السلام کا جو کلام ہے، کلام علی وہ بلند ترین کلام ہے۔ وما قالہ المرتضی مرتضی، اور جو مرتضی نے فرمایا وہی مرتضی اور پسندیدہ کلام ہے۔ وما قالہ المرتضی مرتضی، امیر المومنین امام مجتبی کو وصیت فرما رہے ہیں، احی قلبک بالموعظۃ الحسنہ۔ حسن بیٹا، یہ واعظ، یہ نصیحت، یہ دلوں کو زندگی عطا کرتا ہے۔ موعظہ دلوں کی حیات کا سبب بنتا ہے، واعظ سے دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ میرے محترم سامعین، اس وقت ہماری جو ایک تشویشناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری مجالس سے موعظہ ختم ہو گیا ہے، واعظ ختم ہو گیا ہے، نہ کوئی موعظہ کرنے والا، نہ کوئی موعظہ سننے والا۔ کیوں بھلا ختم ہو گیا؟ اور یہ ختم رہے گا جب تک مجالس کا ماحول نہیں بدلے گا، بانی کی فکر نہیں بدلے گی، بانی کی سوچ نہیں تبدیل ہوگی۔ اس لیے کہ موعظہ کی مجلس میں وہ نعرے نہیں لگتے، موعظہ کی مجلس میں وہ داد نہیں ملتی، بانی بھی سمجھتا یار مجلس آج ڈھیلی پڑی ہے، مجلس فیل ہو گئی ہے۔ خدا کی قسم جب تک یہ معیار رہے گا تمہارے اندر کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اس لیے تو مردہ دلوں کو زندگی تو موعظہ سے ملتی ہے، اور موعظہ آپ نے جو معیار بنائے ہوئے کامیابی کو، وہ موعظہ کرنے سے تو پورا نہیں ہوتا۔ میں عرض کیا کرتا ہوں، یہ بات میں نے کئی بار پہلے کی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے جو خطبات ہیں، توجہ کیجیے بھائی، مولا علی کے زمانے میں یہ آڈیو ویڈیو کی سہولت تو تھی نہیں، توجہ،
کہ کاش اس زمانے میں یہ سسٹم ہوتا تو آج ہم یہاں مولا علی علیہ السلام کی تقریر لگا کے سن لیتے۔ لیکن بھائیو، اگر آڈیو ویڈیو کی شکل میں کلام امیر المومنین اور مولا علی کی مجلسیں ہم تک نہیں پہنچی تو کتابی شکل میں تو پہنچی ہیں۔ یہ نہج البلاغہ کے جو خطبات ہیں وہ مولا علی علیہ السلام کی تقریریں ہیں، وہ مولا علی علیہ السلام کی مجلسیں ہیں۔ میں دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ کوئی ایک خطبہ امیر المومنین علیہ السلام کا ایسا دکھا دیں جس میں مولا علی علیہ السلام نے موعظہ نہ فرمایا، جس میں نصیحت نہ فرمائی۔ کیا صاحب تھے، سید ذکر کر رہے تھے نا محمد ابن مسلم سقفی کا، جابر ابن جوفی کتنا عرصہ ائمہ کی زندگی میں گزار دیا، اور جابر جوفی امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت سے رخصت ہونے لگے اور کوفہ جانے لگے تو عرض کی فرزند رسول زاد راہ کے طور پر کوئی حدیث تو بیان فرما رہا۔ امام نے فرمایا اے جابر، اتنا وقت گزارا تو نے میرے پاس، ابھی تو سیر نہیں ہوا، ابھی تیری پیاس بجھی نہیں ہے۔ عرض کرتا فرزند رسول آپ علم کا وہ سمندر ہیں جس کا کنارہ کوئی تلاش نہیں کر سکتا، آپ کے ہاں کس چیز کی کمی ہے؟ یعنی اصحاب ائمہ کا مزاج یہ تھا، واعظ کی تمنا کرتے تھے، موعظہ کی خواہش کرتے تھے۔ اور آج کل ہاں جی 2020 کا زمانہ ہے، چٹک پٹک ہو اور فضائل دو چار رٹے رٹائے جملے اور نعروں کی گونج اور بڑی مجلس کامیاب، واعظ نصیحت، دو دن کا جلسہ، نہ آیت قرآن کی سننے کو ملے گی نہ کوئی حدیث اور فرمان پیغمبر و آل پیغمبر کو سننے۔ سامعین گرامی، موعظہ اثر رکھتا ہے۔ تنفع الذکر فذکر کیا ہے قرآن پاک میں؟ یہ جو تذکر ہے، دیکھیے موعظہ ہر کسی کے لیے اثر رکھتا ہے، جاہل کے لیے بھی اثر رکھتا ہے، عالم کے لیے بھی اثر رکھتا ہے۔ جاہل کی جہالت دور ہوتی ہے، اور عالم اگر ہوگا نا موعظہ کی مجلس میں، اس کا جو وہ اطاعت اور عبادت کا ذوق ہے اس میں تیزی آئے گی، اس میں اضافہ ہوگا۔ آپ صلوات پڑھیں ذرا سارے حضرات بلند آواز سے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، شقی لوگ ہوتے ہیں جو تذکر سے، موعظہ سے دور بھاگتے ہیں، اور وہ موعظہ سے، تذکر سے دوری انہیں جہنم کے قریب لے جاتے ہیں۔ یہ قرآن ہے، قرآن ہے۔ میرے محترم سامعین، آپ احباب ان کے نام سے آشنا ہیں، شیخ جعفر شوستری، آیت اللہ شوستری، نجف اشرف میں مسجد بالا سر میں امیر المومنین علیہ السلام کے حرم میں ان کی قبر مبارک ہے۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی بڑی معروف کتاب ہے خصائص حسینیہ، جس کا فارسی میں ترجمہ ہوا اشک رواں بر میر کارواں۔ اس کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں جب نجف سے پڑھ کے آیا تو مجھے مجلس پڑھنا نہیں آتی تھی، موعظہ کرنا نہیں آتا تھا، وہ جسے آپ کہتے ہو نا جی رکھا مولوی، کوئی تاثیر نہیں، کوئی تأثر نہیں، نہ مسائل میں کوئی دقت ہوتی تھی، مجھے پڑھنا نہیں آتا تھا۔ کہتے میں نے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں توسل کیا، اور میں نے پھر خواب دیکھا کہ میں امام حسین علیہ السلام کے، میں صحرا میں ہوں اور مجھے بتایا جاتا ہے یہ امام حسین علیہ السلام کا خیمہ لگا ہوا ہے۔ میں اس خیمے کے قریب جاتا ہوں، میں نے اجازت مانگی، امام حسین علیہ السلام نے مجھے خیمے میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ خواب ہے۔ جب میں آقا حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، میں نے سلام کیا، دستبوسی کی، عرض ادب کیا، تو جناب حبیب ابن مظاہر مولا حسین کے ساتھ اس خیمے میں موجود تھے۔ امام حسین علیہ السلام جناب حبیب ابن مظاہر سے فرماتے حبیب شیخ جعفر ہمارا مہمان ہے، ان کی کچھ خدمت کرو۔ تو فرمایا ستو ہیں ہمارے پاس، ستو میں گھی، دیسی گھی اور شکر ملا کر، یہ اس زمانے کا ایک مطلب کھانا تھا یہ، تو وہ امام کے حکم سے جناب حبیب نے میری خدمت میں پیش کیا، اور امام نے فرمایا کہ شیخ جعفر تم اس کو تناول کرو۔
وہ کہتے خواب میں وہ جو میں نے ستو کھائے مولا حسین علیہ السلام کے دیے ہوئے، اس کے بعد میری زبان میں وہ تاثیر آئی، وہ اثر آیا کہ میں جملہ کہتا تھا، مصائب کا اور کربلا کو پہنچ جاتا تھا۔ شیخ جعفر دعا کرتے تھے، اے میرا اللہ میری مجالس کو مجالس موعظہ قرار دینا، موعظہ کی مجلس ہو۔ اور موعظہ کی مجلس کیا ہوتی ہے؟ جس میں گناہگار آ کے توبہ کرے، جس میں گناہگار آ کے نادم اور پشیمان ہو جائے، وہ اپنے اصلاح کی کوشش کرے، اور اگر کوئی متقی اور پرہیزگار آئے تو وہ تقوی اور پرہیزگاری میں پہلے سے زیادہ کوشش کرے، پہلے سے زیادہ وہ نیک بننے کی کوشش کرے اور متقی ہونے کی کوشش کرے۔ وہ مجلس موعظہ ہے۔ اور کتنی خدا کی قسم ہمارے پاس اعداد و شمار نہیں ہے، کوئی ایک جملہ، کوئی واعظ کی ایک بات کوئی کسی کے دل پر اثر کر سکتی ہے اور اس کی زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے۔ تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ فضیل عیاض ایک کوئی اپنے زمانے کا بدماش ڈاکو شخص تھا، چور لٹیرا تھا، یہ فضیل عیاض، ڈاکے مارنا، قافلے لوٹنا، یہ اس کا کام تھا۔ کہتے ہیں ایک رات قافلہ جا رہا تھا تو اس نے تعاقب کیا قافلے تھا کہ قافلہ لوٹتے ہیں، تو قافلے سے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز آئی تو ایک آیت سنی اس نے، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، صرف یہ آیت سنی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان لانے والوں کے دل ذکر خدا سے کانپ اٹھیں اور ذکر خدا سے خاضع خاشع ہو جائیں اور خوف پیدا ہو جائے؟ بس خدا کی قسم یہی ایک آیت اس کے دل پر اثر کر گئی، اور کہتا ہے نہیں، کہتا ہے ہاں آ گیا ہے وہ وقت، آ گیا ہے وہ وقت کہ جب ذکر خدا کسی کے دل کو تبدیل کر دے۔ ایک آیت سن کے اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو گیا، وہیں اس نے توبہ کی، وہیں وہ واپس ہوا، کہاں وہ پہلے چور اور ڈاکو ایک بدماش، اور کہاں پھر صالحین جیسی اور متقین جیسی زندگی گزار گیا، ایک جملے میں صرف۔ اور میرے بھائیوں ہوتا ایسے ہی ہے، تبدیلی کوئی ایک جملے کے سبب سے ہو سکتی ہے، ایک جملہ۔ میں پڑھ رہا تھا جہانگیر خان قشقائی، یہ اپنے زمانے کے ایک نوجوان، جیسے کہتے ہیں نا ایک لوفر نوجوان، یہ تمبورا بجاتا تھا، گٹار کہتے ہیں اس کو، تمبورا، وہ تار جس کے ہوتے ہیں، گٹار، ستار، تمبور، جو بھی وہ یہ بچاتا تھا، یہ اس کا کام تھا، میلوں ٹھیلوں میں جانا، نوجوان عیاشی بدماشی، اصفہان کا اطراف کا رہنے والا تھا، تو وہ اس کا ٹوٹ گیا تار، اس کے وہ جو آلہ تھا نا، گٹار تھا، ستار تھا، جو بھی تھا، وہ تار اس کا ٹوٹ گیا جس سے وہ تنبا بجاتے ہیں، تنبا کہتے ہیں۔ وہ آئے اصفہان میں، مدرسہ صدر کے اطراف میں ایک موچی بیٹھا تھا، تو وہ تلاش کر رہا تھا کہ یہاں دکان ایسی ملے جہاں سے میری یہ تار ٹھیک ہو جائے اور یہ تار جڑ جائے، توجہ ہے۔ ایک موچی کے قریب آیا، اس سے پوچھا یار کوئی جانتا ہے یہ میرے تمبورے کی تار ٹوٹ گئی ہے، کوئی ہے دکان ایسی جہاں سے تار جڑ جائے؟ تو وہ موچی کہنے لگا اللہ کا بندہ تیرے دل کی تار ٹوٹی ہوئی ہے، پہلے اس تار کو جوڑ، اپنے دل والی تار رب سے جوڑ۔ اسی ایک جملے نے اس کی زندگی میں انقلاب پیدا کیا۔ کہتا ہے میرے دل کی تار رب سے کیسے جڑے گی؟ کہیں مدرسے میں داخل ہو، چھوڑا اس نے وہ اپنا تمبورا اور سٹار، اپنا گٹار جو بھی تھا، اور مدرسہ علیہ میں داخل ہو۔ وہ علم کی فضا، وہ تقوی کی فضا اس کو ایسی راس آئی، اس نے باپ کو خط لکھا کہ باپ میں اب اپنے دل کی تار جوڑنے کے لیے آیا ہوں، اب میرا انتظار نہ کرنا، میں گھر اسی وقت آؤں گا جب میری یہ تار جڑ جائے۔ اس نے پھر علم اور تقوی کو حاصل کرنا شروع کیا، اور پتہ پھر کس منزل پر پہنچے؟ وہ جہانگیر خان قشقائی جو ایک لوفر قسم کا انسان تھا، جوان تھا، پھر بعد میں بنا آیت اللہ العظمیٰ جہانگیر خان قشقائی۔
کوئی ایک عام شخص کی ایک بات نے اس کو تبدیل کر کے رکھ دی، بدل کے رکھ دی۔ تو میرا بھائی موعظہ دلوں پر اثر کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات واعظ ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ واعظ کرتا ہے سب سے پہلے، پھر رسول اللہ واعظ کرتے ہیں، پھر ائمہ اطہار واعظ کرتے ہیں۔ ائمہ کی مجالس، قرآن کتاب موعظہ ہے، پیغمبر کی گفتگو موعظہ ہے، امیر المومنین کی گفتگو، ائمہ اطہار کی گفتگو موعظہ ہے۔ اور آج ہماری مشکل یہ ہے کہ یہ پہلو موعظہ والا ختم ہو گیا ہے، مجالس سے موعظہ خارج ہو۔ جب تک ہم اپنی فکر نہیں چینج کریں گے، تبدیل کریں گے، اصلاح احوال کیسے ہوگی؟ ایک صلوات پڑھ دو ذرا سارے حضرات بلند آواز سے۔ آپ لوگ اپنے شوق سے کھڑے ہیں یا جگہ کی کمی ہے؟ چلو ٹھیک ہے، صلوات ایک مرتبہ پھر پڑھیے سارے حضرات۔ جنہیں نہیں آتی وہ بھی پڑھ دیں، جنہیں آتی وہ بلند آواز سے پڑھ دیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سامعین گرامی عرض کر رہا تھا، یہ دلوں کی حیات کا سبب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، یا رسول اللہ مجھے اسلام سے، ایک اعرابی تھا ناقہ پہ سوار، ناقہ پہ کھڑے کھڑے ہی سلام کیا آقا کو، عرض کی یا رسول اللہ مجھے اسلام سکھائیں۔ نبی پاک نے صرف 2 آیات کی تلاوت کی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قرآن کہتا ہے ذرہ برابر جس نے خیر کو انجام دیا، نیکی کو، وہ نیکی قیامت کا دن اس کے سامنے ہوگی، اور جس نے ذرہ برابر شر کو، گناہ کو انجام دیا، وہ شر بھی اس کے سامنے ہوگی۔ نیکی پہ جزا پائے گا، گناہ پہ سزا پائے گا۔ یا رسول اللہ واقعہ فرمایا ارشاد پروردگار، کہتا بس یا رسول اللہ میں سمجھ گیا اسلام کیا ہے، بس 2 آیات سنی، خدا حافظ۔ ناقہ کو پلٹایا، بات صحابہ کہنے لگی یا رسول اللہ عجیب شخص تھا، اسلام سیکھنے آیا تھا، 2 آیات سن کے واپس چلا گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا خبردار اس کے بارے کچھ نہ کہنا، عاد فقیہن، یہ فقیہ بن کے لوٹ گیا، یہ فقیہ بن کے لوٹ۔ معلوم ہے انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے تو 2 آیات ہی کافی۔ یہ موعظہ دلوں پر اثر کرتا ہے۔ اپنے کانوں کو آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ امیر المومنین علیہ السلام جیسی ہستی، اپنے اصحاب میں سے 2 شخصیات کا ذکر آتا ہے میرے سامنے۔ جناب قمیل ابن زیاد نخعی سے مولا علی فرماتے ہیں یا قمیل عزنی، قمیل میں بیٹھتا ہوں تو مجھے موعظہ کر، میں تیرا واعظ سنوں تو مجھے موعظہ۔ جناب سعصہ بن سہان وہ شخصیت ہیں، مولا امیر المومنین جناب سعصہ سے فرماتے کبھی سعصہ تو مجھے موعظہ کر، تو مجھے واعظ کر۔ انسان واعظ کا محتاج ہے، بالمواعظ تنجلی الغفلہ، مولا علی فرماتے غفلت کے جو پردے پڑے ہیں نا انسان کے دل پر، وہ واعظ سننے سے دور ہوتے ہیں، وہ پردے ہٹ جاتے ہیں، دل منور ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے جب موعظہ سنتا ہے، جب اللہ کا فرمان اور محمد و آل محمد کی جو تعلیمات ہیں یہ ان تاریک دلوں کو منور کرتی ہیں۔ پھر بھی صلوات پڑھیے ذرا سارے، گھبرا تو نہیں رہے حضرات؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ موعظہ وہ قاظمی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، بس اوقات میں نے کہا نا کوئی ایک بات کسی کی زندگی سنوار دیتی ہے۔ ہور کا ذکر کر رہے تھے، ہور کا علماء نے لکھا ہے جنہوں نے واقعات کربلا کا تجزیہ و تحلیل کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ آیا تو دشمن بن کے تھا، امام حسین علیہ السلام کو روکا اس نے، لجام فرس میں ہاتھ ڈالا تھا اس ہور نے، اور پھر وہ جو دشمن بن کے آیا امام کی سواری کو روکا، بنات نبی کے محملوں سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی تھیں جب اس نے امام حسین علیہ السلام کی سواری کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ سفلت کا
سکلت کا امک یا حر، اور تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تیری یہ جرت کہ تو میرے لجام فرس میں ہاتھ ڈالے، تیری ماں تیرا ماتم کرے۔ بس یہی جملہ جنہوں نے تفسیر کی ہے نا، جزیات لکھی ہیں کربلا کے واقعات کی، انہوں نے لکھا ہے یہ ایک جملہ حر کی تقدیر بنا گیا، اس ایک جملے نے حر کو حر بنا دیا۔ جب امام نے یہ کہا نا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، اور جواب میں پلٹ کے کیا کہتے فرزند رسول، اس پورے جزیرہ عرب میں اگر کوئی شخص میری ماں کا اس طرح سے نام لیتا میں بھی اس کو ویسا ہی جواب دیتا، لیکن میں کیا کروں، آپ کی ماں تو فاطمہ زہرا، آپ کی ماں تو رسول کی بیٹی ہے، اور میں آپ کی ماں کا ذکر بغیر خیر کے نیکی کے کر نہیں سکتا۔ لکھا ہے علماء نے کہ یہ جو حیا کیا نا سیدہ طاہرہ کا، یہ بی بی پاک کا نام سن کے، بی بی پاک کے نام کا جو حیا کیا، یہ پہلا قدم حر کا اٹھ کے لشکر یزید سے نکل کے مولا حسین کی طرف، اور سیدہ طاہرہ کے حیا نے اور احترام نے حر کو اس منزل پر پہنچا دیا کہ ہر شب جمعہ 1.25 لاکھ انبیاء کربلا حر کی بھی آ کے زیارت کرتے ہیں، اور حر کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، السلام علیکہ یا انصار دین اللہ۔ ایک جملہ کسی وقت اثر کر جاتا ہے، انسان کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ ہماری تو زندگیاں گزر گئی مجلس سے سنتے سنتے، پتہ نہیں کب ہمیں وہ جملہ سننے میں آئے گا کہ ہماری زندگی کو سنوار دے، ہمیں گناہوں سے نجات دلا دے، ہمارے دلوں کو روشن کر دے، ہمیں گناہوں کی زندگی سے نکال کے اطاعت کی زندگی کی طرف لے آئے۔ کب آئے گا ہماری زندگی میں وہ دن، کون اس کا جملہ اثر کرے؟ کوشش انسان کرتا رہے، کوشش موعظہ دلوں پر اثر کرتا ہے، اور موعظہ کی مجلس کے عادی بنو، خدا کے لیے بانیان بیٹھے ہو، مومنین بیٹھے ہو، اٹھا پھاک والے ماحول سے نکلو۔ اصل چیز انسان اپنی آخرت کو بنائے، اصل وہ کامیاب مجلس ہوتی ہے۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیں، مجھے ایک بات سارے بولیے گا، میری جواب بات سب سارے لوگ سارے لوگ واہ واہ کریں، وہ مجلس کامیاب ہوگی جس پہ اللہ اور اللہ کا رسول خوش ہو جائے، وہ مجلس کامیاب ہوگی۔ تو پھر یہ جو مجلس ہے نا، اسے موعظہ کہتے ہیں، اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اس سے اللہ کا رسول بھی راضی ہوتا ہے، اس سے آل رسول بھی راضی ہوتے ہیں۔ خدا و رسول اور آل رسول کی رضا کو مقدم رکھیں، لوگوں کی واہ واہ کی پرواہ نہ کریں کہ لوگوں کو کون سی مجلس اچھی لگی اور کون سی مجلس اچھی نہیں ہے۔ لوگوں نے کیا دینا ہے تمہیں؟ آج خدا سے پانا ہے۔ میرے بھائیوں، بانیان بھی، سامعین بھی، سارے حضرات، اللہ تعالی ہمیں یہ کوشش، ہمیں توفیق بخشے کہ ہمارے کان موعظہ سننے کے بھی عادی ہو جائیں، اور اللہ ہمارے وہ جو دل پر پڑے ہوئے ہیں نا غفلت کے پردے، اللہ ان کو ہٹا دے اور ہمارے قلوب کو منور کر دے۔ ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ دو سارے، گھبرا تو نہیں نہ رہا۔ تو اصل بات یاد ہے نا آپ کو کہ ایک شخص آتا ہے، یہ مولا امیر علیہ السلام تو روایت کر رہے ہیں نا، یعنی مولا امیر کی موجودگی میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک بندہ نبی پاک کے پاس آیا اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس سے میرے 6 کام ہو جائیں۔ جی ہوتا ہے نا جی، وہ کوئی عورت گئی نا وہ دانتوں والے ڈاکٹر کے پاس، تو اس نے دانت دیکھ کے اور دوائی دے دی، تو کہنے لگی میری آنکھیں بھی ذرا چیک کر دو۔ اس نے کہا بی بی میں تو دانتوں کا ڈاکٹر ہوں، آنکھوں کا تھوڑی ہوں۔ تو کئی ہوتے ہیں نا ایک ہی ڈاکٹر سے ساری بیماریاں ٹھیک کروانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کہتے ہیں تو ایک عمل بتائیں کہ جس سے میرے یہ 6 کام ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صلوات پڑھو آقا کے ذکر پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے فرمایا دیکھو فَهَذِهِ 6 خِصَالٍ، یہ تو نے 6 چیزوں کی خواہش کی ہے، 6 چیزیں تو چاہتا ہے مجھے حاصل ہوں،
تو فرمایا ان 6 چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے پھر ایک کام نہیں کرنا پڑے گا، 6 کام کرنے۔ توجہ ہوگی ذرا، کیا کرنا پڑے گا؟ 6 کام کرنا۔ پہلی خواہش اس کی کیا تھی؟ پہلی خواہش یہ تھی کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، ان یحبنی اللہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اذا اردت ان یحبک اللہ فخفہ واتقہ، اگر چاہتا ہے کہ اللہ تجھ سے محبت کرے تو پھر خدا کا خوف پیدا کر اور تقوی الہی اختیار کر۔ تو بھائی متقی بن جا، پرہیزگار ہو جا، خدا کا خوف رکھ، اس کی نافرمانی سے ڈر، اس کی معصیت سے خوف کھا۔ ان اللہ یحب المتقین۔ ویسے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کو سب بندوں سے محبت کرتا ہے، یقین کریں اللہ اپنے سارے بندوں وہ خالق۔ اچھا، اور پھر اگلی بات بھی سن لیں، جتنی محبت اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے کائنات میں کوئی دوسرا بشر آپ سے اتنی محبت نہیں کرتا۔ آپ کی ماں بھی اتنی محبت نہیں کرتی آپ سے جتنی محبت تیرا رب تجھ سے کرتا۔ بولو، یہ محبت کی دلیل ہے نا۔ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا، کہ ساری کائنات تیرے لیے بنائی ہے، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا۔ ساری کائنات اتنی محبت اللہ پاک کرتا ہے نا، کوئی کسی سے نہیں کرتا۔ اور جو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے نافرمانی اسی کی کرتا ہے۔ وہ ایک کسی لکھا ہے ایک بگڑا ہوا شہزادہ جا رہا تھا تو ایک واعظ واز کر رہا تھا تو اس نے ایک جملہ کہا عجبت من، توجہ کیجیے گا، عجبت من ضعیف یعصی قوی، مجھے تعجب ہے اس کمزور انسان سے جو ایک قوی اور طاقتور کی نافرمانی کرتا۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف خلق ہوا ہے، انسان کمزور پیدا ہوا ہے، اور اس عزیز کی، اس جبار کی، اس قہار کی نافرمانی کرتا۔ تعجب ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ جتنی محبت کرتا ہے کوئی نہیں کرتا۔ فرمایا خوف خدا تو دل میں رکھ اور متقی بن جا، اللہ تجھ سے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، جو اللہ پر توکل کرتے اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ یحب المقسطین، عدل و انصاف کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ توجہ ہوگی ذرا، تو اللہ تو محبت کرتا ہے نیکوکاروں سے۔ یحب المحسنین، واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں سے، نیکی کرنے والوں سے بھی اللہ محبت کرتا ہے۔ توجہ۔ اور شیعہ بیٹھے ہو، سنی بیٹھے ہو، اس نے تو اتنے راستے بنا دیے ہیں، اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو۔ قرآن میں ایک جگہ پر فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب میرے بندوں سے کہہ دو اگر تم چاہتے ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو، میری اتباع کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ رسول اللہ کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ اپنے رسول کی اتباع کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ بھی طریقہ ہے محبوب خدا بننے کا۔ اور پھر وہ حدیث کاظمی صاحب بھی پڑھ رہے تھے۔ اچھا، یہ حدیث میں انہوں نے جو پڑھی میں بعد میں پڑھتا ہوں۔ فرائض السمتین میں یہ حدیث موجود ہے، نبی کریم کا ارشاد ہے، اہل سنت کی حدیث کی کتاب ہے، حدیث نہ ہو تو میں مجرم ہوں۔ نبی پاک نے ممبر پر تشریف فرما تھے، دائیں زانوں پر امام حسن علیہ السلام بیٹھے، بائیں زانوں پر امام حسین علیہ السلام بیٹھے، اور نبی کریم نے فرمایا الا ومن احب الحسن والحسین واباہما وامہما کان معی فی درجۃ یوم القیامہ، فرمایا سن لو جو میرے حسن اور حسین سے محبت کرے گا، ان کے پاک بابا امیر المومنین سے محبت کرے گا، اور ان کی پاک ماں فاطمہ زہرا سے محبت کرے گا، اللہ جنت میں میرا ساتھ عطا کرے گا اس کو۔
اللہم انی، شیعہ سنی نے لکھا اللہم انی احب الحسن والحسین، میرا اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کروں. من احب الحسن والحسین احببتہ ومن احببتہ احبہ اللہ ومن احبہ اللہ ادخلہ فی جنات النعیم. فرمایا نبی کریم سن لو، جو میرے بیٹے حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے میں رسول اس سے محبت کرتا ہوں، پھر میں جس سے محبت کرتا ہوں میرا اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور پھر اللہ جس سے محبت کرتا ہے نا اللہ اس کو جنت میں مقام عطا کرتا ہے. پھر سرکار کی حدیث کیا فرمایا؟ حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسین. بڑی معتبر روایت ہے. حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں. اور کیا جملہ خوبصورت فرمایا، جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے پھر اللہ اس سے محبت کرتا ہے. تو مولا حسین کے محب بن جاؤ گے نا تو تب بھی محبوب خدا بن جاؤ گے. صلوات پڑھ دو محمد. توجہ ہو گئی ذرا. یہ سارے طریقے ہیں اللہ کا محبوب بننے کے. ہاں خدا تم سے محبت کرے. دوسری خواہش کیا تھی؟ سرکار نے فرمایا اذا اردت ان يحبك المخلوقون فاحسن الیہم وارفض فی اید الناس. اگر چاہتے ہو نا کہ مخلوقات تم سے پیار کریں تو تم لوگوں کے ساتھ نیکی کرو، تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، احسان کرو اور طمع نہ کرو. لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے نا ان کی جیب پر نگاہ نہ رکھو، لالچ نہ کرو اور لوگوں کے ساتھ نیکوکار بن جاؤ تو ساری مخلوق خدا تم سے محبت کرنے لگے. اور لالچ تو ویسے بھی کیا کہتے ہو، کیا محاورہ جی؟ لالچ ہے بری بلا، لالچ بری بلا. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں الطمع رق مؤبد. یہ جو لالچ ہے نا یہ ہمیشہ کی غلامی ہے، اور لالچی شخص کبھی بھی کلمہ حق نہیں کہہ سکتا، کبھی بھی کلمہ حق نہیں کہہ سکتا. نہ وہ پیش نماز کہہ سکتا ہے، نہ وہ خطیب کہہ سکتا ہے، نہ وہ ذاکر کہہ سکتا ہے جس کی بانی کی جیب پر نگاہ. لالچی شخص کبھی کلمہ حق، لالچ تو زبان بند کر دیتا ہے بھائی. بولو یار، یہ قلم خریدے گا یا نہیں؟ یہ جنہوں نے امام حسین کے قتل کے فتوے دیے تھے، قاضی شرح جیسے لوگ، بھائی پیسے نے ان کی زبانیں بند کی تھی. بھائی بولو، آج نہیں صحافی خریدے جا رہے؟ ہاں اسرائیل کو دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ جا کے بیٹھ گئے ہیں یا نہیں ٹرمپ کے قدموں میں؟ ہاں اللہ اکبر. صرف پیسہ پیسہ. وہ تو کسی نے جملہ کہا، وہ تو ہماری اپنی ننگے ہونے والی بات ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ سارے حضرات پڑھ جاؤ. اینٹیسی سے گزر رہا ہے. کتنی باتیں ہو گئے؟ دو. تیسری بات اس نے کیا کہا؟ سرکار نے فرمایا اذا اردت ان یسرع مالک، اللہ تیرا مال زیادہ کرے، اگر یہ چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فزکے، زکوٰۃ ادا کیا. جو مالی واجبات ہیں نا اللہ پاک نے تمہارے مال میں وہ ادا کیا. اور یقین کیجئے زکوٰۃ کا فلسفہ یہ ہے. بی بی پاک صلوات اللہ علیہ نے جو خطبہ فدق پڑھا اس میں بی بی پاک صلوات اللہ علیہ نے احکام شریعت کا فلسفہ بھی بیان کیا. اس میں بی بی پاک نے بتایا ہے کہ زکوٰۃ اللہ نے کیوں واجب کی؟ تزکیۃ للنفس و نماء فی الرزق. فرمایا اللہ نے زکوٰۃ اس لیے واجب کی تمہارے نفوس کو پاک و پاکیزہ بنایا جائے، تمہارے رزق میں اضافہ کیا ہے. یہ زکوٰۃ کا مطلب اضافہ ہے، زکوٰۃ کا مطلب اضافہ ہے. ایک حدیث میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ قوتاً للفقراء و توفیراً للاغنیاء. زکوٰۃ سے فقیروں کا پیٹ بھرے گا اور جو غنی لوگ ہیں ان کے مال میں اور فراوانی آئے گی.
فقراء کے بھوکوں کی بھوک مٹے گی، لیکن جو صاحبان مال ہیں نا ان کے مال میں اور اضافہ ہو جائے گا اور برکت ہو جائے گی۔ رب سے معاملہ تو کرو یار۔ مولا امیر نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں اذا املکتم فتاجروا اللہ بالصدقہ، جب تم تنگ دست ہو جاؤ، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، مولا علی فرماتے ہیں جب تم تنگ دست ہو جاؤ تو صدقہ کے ذریعے رب سے تجارت شروع کرو۔ جب تنگ دستی ہو جائے، استنزل الرزق بالصدقہ، راہ خدا میں خرچ کر کے نا رزق کو نازل کر لو، اتار لو رزق کو، تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ کتنی باتیں ہوگی؟ ولیمہ ہونا بھٹی صاحب کے بیٹے کا، ہاں جی، تو 10,000 بندے کا کھانا، کروڑوں روپے خرچ، زکوٰۃ چند لاکھ بھی بنے تو نہیں دینی۔ بس پھر یہ میں کیا کہوں، پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے نا جی، تو پھر ہی بات ہوتی ہے۔ کتنے کام ہو گئے؟ اگلا کام، یا رسول اللہ اذا اردت ان یطیل عمرک فصل ذوی ارحامک، تو چاہتا ہے نا اگر تیری زندگی لمبی ہو تو پھر صلہ رحمی کیا کر، جو تیرے عزیز و اقارب ہیں، جو تیرے قریبی رشتہ دار ہیں نا، ان سے رابطہ توڑ نہیں، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کی خبر گیری کرو، کوئی کمزور ہے تو اس کی مدد کرو، کوئی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کرو۔ اور سرکار کی حدیث ہے، حتیٰ ضروری پیسہ نہیں ہوتا، سرکار نے فرمایا سلو ارحامکم ولو بالسلام، سلام دعائی برقرار رکھو۔ آج زمانہ یہ ہے کہ فیس بک پہ 5,000 دوست ہیں، آگے ریکویسٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں ہو رہی، ہاں جی، پڑوسی میں ساتھ چچا کے بیٹے کا گھر ہے، قریبی ہے، بھائی ہے، اس سے بول چال، اور صلہ رحمی، صلہ رحمی، رسول اللہ فرماتے ہیں صلہ رحمی کرنے سے مال میں بھی برکت آتی ہے، زندگی لمبی ہوتی ہے، اور خدا قسم رسول اللہ کی حدیث ہے، صلہ رحمی کرو نا، 30 سال زندگی ہو نا، صلہ رحمی کرو گے تو اللہ 60 سال کر دے گا، پورے 30 سال زندگی بڑھا دے گا۔ اور 60 سال تمہاری زندگی نہ قطع رحمی کرو گے، بھائی سے تعلق توڑ دیا، بہن سے رشتہ نہیں ہے، کزن سے نہیں ہے، فلاں سے بات نہیں ہے، 60 سال زندگی ہو قطع تعلقی کے نتیجے میں، قطع رحمی کے نتیجے میں 30 سال رہ جائے۔ او بھائی معاف کرو، نبی پاک کی حدیث ہے، او خدا کے لیے تم اہل عرض کا، زمین والوں کا قصور تم معاف کرو تاکہ عرش والا تمہارے قصور معاف کر دے۔ آپ ایمان سے بتائیں، یہ کوئی گھاٹے کا سودا ہے؟ ہاں، تجھے کسی نے گالی دی، تیرا کسی نے برا چاہا، تیرا کوئی حق کھا گیا، تیرے ساتھ کوئی بھی زیادتی کی، تو معاف کر دے۔ زیادتی تو وہ جو تھی ہو گئی، لیکن اگر تو معاف کر دے گا نا تو پھر رب کی معافی حاصل کر لے گا۔ یہ کوئی گھاٹے کا سودا ہے؟ بندہ اپنے کسی عزیز کو اس کا قصور معاف کر دے اور رب سے معافی لے، اور رب معاف کر دے، رب کی رضا مل جائے، تو یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اور رضوان من اللہ خیر، اور رضوان من اللہ اکبر، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ کی جو تھوڑی سی رضا ہے وہ بہت بڑی کامیابی اور نعمت ہے انسان کے لیے۔ تو لمبی زندگی چاہتے ہو تو کیا کرو؟ صلہ رحمی کرو، اپنے عزیزوں کو ناراض نہ کرو، رشتہ دار ناراض ہیں تو جاؤ ان کو راضی کر لو، راضی کر۔ وہ میں کل پرسوں پڑھ رہا تھا، قدرت اللہ شہاب کے بھی بڑے وہ صوفی ٹائپ تھے نا وہ، تو کہہ رہے تھے بات مجھے بڑی عجیب لگی، وہ کوئی نقل کر رہا تھا، اسی میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا کہ قدرت اللہ شہاب کہتے تھے، وصیت کرتے تھے کہ زندگی میں نا کوئی پروگرام ایسے بنائے کرو کہ عزیز و اقارب اکٹھے ہو جائیں، مل کے بیٹھ کے کبھی کھانا کھا لیں۔ تو کہتے ہیں یہ بات پتہ ہے میرے ذہن میں کیوں آئی؟ فیصل آباد میں میرے کوئی عزیز تھے تو ان کی کوئی فوتگی ہوئی، تو وہاں میں گیا،
تو وہ سارے رشتے دار اکٹھے ہوئے، کسی کے مرنے پہ تو آ ہی جاتے ہیں نا۔ کہہ رہے میرے کانوں پہ آواز آئی، نوجوان بچے آپس میں لگے ہوئے تھے، یار دادا فوت ہوئے تو سارے رشتے دار آئے، کتنا اچھا لگا، پتہ نہیں اب دادی کب مرے گی، یعنی دادی کب مرے گی کہ پھر سارے اکٹھے ہوں گے۔ تو قدرت اللہ وہ کہہ رہا تھا، نہیں قدرت اللہ نہیں، ان کا نام اور ہے، قدرت اللہ شاہب تو وہ دوسرے تھے، ایک یہ بابا صاحبہ والا اشفاق احمد، یہ اشفاق کی بات ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مرنے کا انتظار نہ کرو، کوئی مرے گا ہی تو سارے اکٹھے ہوں گے، زندگی میں بھی سارے اکٹھے ہوں گے۔ محبتیں بڑھتی ہیں، رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کا رحمت کا نزول ہوتا ہے بھائیو۔ صلہ رحمی اگر چاہتے ہو زندگی تمہاری طولانی ہو جائے، کتنے کام ہوگا جی؟ پانچویں چیز، اگر تم چاہتے ہو کہ یصح بدنک فاکثر صدقہ، اگر صحت چاہتے ہو نا پھر صدقہ دینے کے عادی بنو، صدقہ کثرت سے دیا کرو۔ اور صحت کے لیے دو چیزیں معصوم سے وارد ہوئی ہیں، ایک روزہ رکھنا بھی صحت کے لیے بہت مفید ہے، حدیث مبارک ہے صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت مند رہو، روزہ رکھو صحت مند رہو۔ جو واجب نہیں رکھے گا وہ صحت بنانے کے لیے کہاں رکھے گا؟ صلوات پڑھو ذرا سارے۔ صدقہ دیا، صدقہ، لوگ بیماری کے بہانے سے روزہ رکھتے نہیں، حالانکہ نبی پاک فرما رہے روزہ رکھو گے تو بیماریاں دور ہوں گی۔ اب تو یہ بھائی یہ جو آپ سنتے رہتے ہو نا، جب تو جدید جو سائنس ہے اور وہ فاسٹنگ کی طرف آ رہی ہے کہ بیماریوں سے شوگر سے بچنا ہے تو اتنے گھنٹے کی فاسٹنگ کرو، ہاں جی 26-16 گھنٹے کے بعد کھانا کھاؤ، تو وہی بات تو آ گئی۔ تو ائمہ کی سیرت میں ہے کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے، اور یہ حدیث بھی ہے کہ جو ہر مہینے میں، رمضان تو واجب روزے ہیں نا جی، اس کے علاوہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھے، زندگی جس کی معمول ہو تو گویا اس نے پورا دہر، پورا زمانہ روزے رکھے۔ تو صدقہ صدقہ صدقہ، صدقے سے داؤ مرضاکم بالصدقہ، حدیث مبارک ہے اپنی بیماریوں کا علاج کرو صدقہ کے ذریعے سے۔ میں بڑا حیران ہوا، آیت اللہ مجتہدی فرما رہے تھے کہ ہمارے بچپن اپنا واقعہ سنا رہے تھے کہ ہمارے ایک بزرگ سے بچہ بیمار ہو گیا نا، تو ڈاکٹر کی تحقیق اس زمانے کا تھا، تو اس سے نسخہ لکھوایا، ہاں تو وہ نسخہ لے کے جاتے تھے دکان پر، تو وہ بتاتا تھا کہ اس دوائی کے 3000 روپیہ بنا، وہ کہتا تھا وہ 3000 روپیہ صدقہ دے جاتا تھا، دوائی نہیں لیتا تھا، صدقہ دے دیتا تھا تو شفا مل جاتی تھی۔ جو پیسے میں نے دوائی پہ خرچ کرنے ہیں کوئی صدقہ دے دو۔ یہ حدیث بھی ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج کرو، اپنی بیماریوں کا علاج کرو صدقہ کے ذریعے سے، تو یہ صدقہ دو تو تمہاری اللہ صحت برقرار رکھے گا۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 5۔ چھٹی چیز، وَإِذَا أَرَدْتَ، سنیے آخری بات، وَإِذَا أَرَدْتَ يَحْرَقَ اللَّهُ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ فَأَتِلِ السُّجُودَ بَيْنَ يَدَيِ الْجَبَّارِ، اگر یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تجھے میرے ساتھ معشور فرمائے تو پھر رب کی بارگاہ میں سجدے لمبے کر دے، لمبا سجدہ، لمبا سجدہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، ایمان، نعرہ حیدر، نعرہ خشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ ایک شخص نبی پاک کے پاس آیا، یا رسول اللہ کوئی عمل جنت کی ضمانت ہو۔ اچھا، رسول اللہ سے ضمانت مانگ رہا ہے، فرمایا میں دیتا ہوں ضمانت، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، الا ان تعینونی بطول السجود، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں، لمبے سجدے کرنوں کا وعدہ تو کر لے۔ نمازی بن جا بھائی، لمبا سجدہ کرنا سیکھ۔ کیا جناب سلمان فارسی نے یہ نقل کیا تھا، فرماتے تھے کہ اور کیا چاہتے ہو یار، بندہ کھڑا ہوتا ہے نا تو سر پہ ہوتا ہے گناہوں کا بوجھ، بٹھڑی گناہوں کی سر پر اگر ہو اور بندہ جھک جائے تو پھر سر پر رہے گی،
مولا امیر علیہ السلام فرماتے سنیے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے نا رب کی بارگاہ میں سجدہ، اور یہ جدید طب اور سائنس نے بہت ساری بیماریوں کا علاج لمبا سجدہ بتایا ہے، لمبا سجدہ، کتنی بیماریوں کا علاج فزیکلی اعتبار سے لمبا سجدہ ہے۔ امام سجاد علیہ السلام اتنے لمبے سجدے کرتے تھے، راوی کہتا ہے لباس پسینے سے تر ہو جاتا تو سجدہ ختم ہونے کا نام ہے۔ کبھی لمبے سجدے تو کرو یار، اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ مولا امیر فرماتے ہیں کہ جب ابلیس دیکھتا ہے نا فرزند آدم کو سجدہ کرتے ہوئے چیخ اٹھتا ہے، واہ ویلا، ہائے میں برباد ہو گیا۔ جب ابن آدم کو سجدہ کرتے دیکھتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، ہائے میں برباد ہو گیا۔ اور پھر پتہ کیا کہتا ہے، اطاعوا وعصیتوا سجدوا وابیتوا، کہتا ہے ہائے میں برباد ہو گیا۔ آدم کی دشمنی میں اولاد آدم سجدہ کر رہی ہے، میں نے انکار کر دیا تھا سجدے سے، آدم کی اولاد اطاعت کر رہی ہے اور میں نے نافرمانی کر دی تھی۔ نبی پاک نے فرمایا لمبا سجدہ کرنے کا وعدہ کرو، سجدوں کے ذریعے میرے مددگار بن جاؤ، میں رسول تمہاری جنت کی ضمانت، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس معاوضہ پر عمل کی توفیق دے۔ میں نے بہت پڑھ لیا، بس چند جملے ذکر مصیبت کی میں عرض کروں گا۔ ہمارے ملک میں زیادہ تر تیسرے جو ایام فاطمیہ ہیں نا وہ منائے جاتے ہیں، یعنی بی بی پاک کی شہادت کی یہ جو تاریخ ہے نا 95 دن والی روایت کے مطابق 3 جمادی الثانی، وہ زیادہ تر منائی جاتی ہے، ایران میں بھی اور عراق میں بھی۔ کوئی آپ کا ظاہر گیا ہوا جا کے میری بات کی تصدیق کر لو۔ وہاں عراق میں، ایران میں بی بی پاک کی شہادت کی جو 3 روایتیں ہیں وہ تینوں منائی جاتی ہیں۔ یہ 2 روایتیں زیادہ آپ نے مشہور سنی ہیں کہ بی بی پاک بابا کی رحلت کے بعد، ایک روایت کہتی ہے 75 دن زندہ رہیں، اس روایت کے مطابق 13 جمادی الاول بی بی پاک کی شہادت کی تاریخ بنتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق 95 دن زندہ رہیں تو 3 جمادی ثانی بی بی پاک کی شہادت کی تاریخ بنتی ہے، اور ایک روایت ہے کہ 40 دن زندہ رہیں، رسول اللہ کی رحلت کے بعد 40 دن سیدہ زندہ رہیں۔ اس روایت کی بنیاد پر یہ 8 ربیع الثانی بی بی پاک کی شہادت کی تاریخ بنتی ہے، اور ایران عراق میں یہ تاریخ بھی منائی جاتی ہے بی بی کی شہادت کی، اور اس تاریخ کے لحاظ سے یہ پہلے ایام فاطمیہ کہلاتے ہیں۔ تو یہ 8 ربیع الاول کل تھی، 8 آج ہے، کل گزر گئی، یہ ربیع ثانی کی جی آج 10 ہے، تو یہ ایام بی بی پاک کی شہادت کی تاریخ ہے اس لحاظ سے جو پہلی روایت۔ میں بس دوستو روتے اس لیے ہیں، دکھ اس لیے ہے، کلیجہ پھٹتا ہے خدا کی قسم۔ جو بی بی پاک کی مظلومیت ہے نا، آپ خطبہ شکشکیہ پڑھے نا نہج البلاغہ میں، مولا امیر اپنا دکھ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فی العین کزن و فی الحلق شجن و ارات و راسی لہبا فصبرت، میری آنکھوں میں خار تھے، کانٹے چبھے ہوئے تھے، میرے حلق میں ہڈی پھنسی ہوئی تھی، میں اپنی میراث لٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور میں صبر کر رہا تھا۔ لیکن خدا کی قسم جب سجدہ تہرا کی شہادت ہوئی نا، اور بی بی پاک کو دفن کیا رسول اللہ نے، بی بی پاک کو دفن کیا مولا علی علیہ السلام نے، دفن کرنے کے بعد سیدھے قبر پیغمبر پر آئے، اور قبر پیغمبر پر آ کر جو مولا علی نے وہ جملے فرمائے نا، وہ نہج البلاغہ میں مولا علی کا کلام موجود ہے، یا رسول اللہ اللہ عن صفیت کا صبری، یا رسول اللہ زہرہ کی موت پر مجھ سے صبر نہیں ہوتا، وہ علی جو صبر کا پہاڑ تھا، یا رسول اللہ کلّا صفیت کا صبری، یا رسول اللہ زہرہ کی جدائی پر مجھ سے صبر نہیں ہوتا، رقع عنہا تجلدی، علی کی ہمت کمزور پڑ گئی، یا رسول اللہ لقد استرجعت الودیۃ واخذت الرہینہ، یا رسول اللہ جو امانت میرے حوالے کر کے گئے تھے وہ زبردستی مجھ سے چھین لی گئی۔
زہرا کو مجھ سے جدا کر لیا۔ اس کے بعد والا جملہ سن پاؤ گے، ہم کیا رولیں گے، بہت خوش نصیب ہیں عراق والے جو تینوں بی بی کی شہادت کے ایام مناتے ہیں، ہم ایک کوئی منا لیتے ہیں، کوئی دو منا لیتا ہے، ہم کیا آگے چل کے مولا میر فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں جب تک زندہ رہوں گا زہرا کا عزادار بن کر زندہ رہوں گا۔ یا رسول اللہ مجھے راتوں کو نیند نہیں آئے گی۔ میں جنگ صفین میں کسی نے مولا علی سے کہا تھا یا علی آپ اپنی داڑھی پر خضاب کیوں نہیں لگاتے؟ فرمایا تھا تو جانتا نہیں میں فاطمہ زہرا کا عزادار، میں فاطمہ۔ شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ جتنے دیر بھی زندہ رہی نا بابا کی رحلت کے بعد، جتنے دن بھی زندہ رہی، حالت کیا تھی؟ ما زالت بعد وفات ابیہا معصبت الراس باقیت العین محترقت القلب منحدت الرکن یغش علیہا ساعتا بعد ساعت۔ جتنے دن بھی زندہ رہی نا ہر وقت روتی رہتی تھی، سر پر موت کی پٹی بندھی رہتی تھی، دل جلتا رہتا تو تھوڑی نہیں روتی تھی، یغش علیہا ساعتا بعد ساعت۔ اتنا روتی تھی ماں حسین کی، تھوڑی تھوڑی دیر بعد روتے روتے غش کر جاتی تھی زہرا، حسنین کے بازو تھام لیتی تھی، بابا کی قبر پہ آ جاتی تھی اور معروف مرثیہ پڑھتی تھی ماذا علی من شم تربت احمدا اللہ یشم مد الزمان غوالیا۔ بابا جو آپ کی قبر کی مٹی سونگ لے اسے دنیا میں کسی خوشبو کی حاجت نہیں رہتی۔ قل للمغیب تحت اطباق کے سرا ان کنت تسمع صرختی و ندایا۔ تو زیر خاک سونے والے سے کہہ دے کہ اگر آپ میری فریاد سن رہے ہیں تو سنیں، صبت الایام صائب لوتہا صبت علی الایام سن لیالی۔ بابا آپ کے جانے کے بعد زہرا پر مسائل کے پہاڑ دلوں پر آتے تو شارتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ روتے ہوئے گزار دی زندگی سیدہ طاہرہ نے بابا کی رحلت کے بعد۔ عزاداروں سب ائمہ مظلوم ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں کہ مظلومیت کی جہاد ہوتی ہے، کوئی امام معصوم کسی جہت سے زیادہ مظلوم، کوئی امام معصوم کسی دوسری جہت سے زیادہ مظلوم۔ امام حسین علیہ السلام مظلوم اعظم ہیں، شہید اعظم ہیں۔ یہ امام حسن علیہ السلام نے اپنی شہادت کے وقت فرمایا تھا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین بھائی تیری مظلومیت جیسا دن تو کسی کا دن ہے، عاشور جیسا دن نہ کسی نبی پر آیا نہ کسی وسیع نبی پر۔ امام حسین علیہ السلام مظلوم اعظم ہے، شہید اعظم ہے، غریب کربلا، مظلوم کربلا۔ اتنا زیادہ رو دو جہاد ایسے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام امام حسین علیہ السلام سے بھی زیادہ مظلوم ہیں۔ سن پاؤ گے؟ دل دکھے مجھے معاف کرنا۔ پہلی جہت میں نے کیوں کہا کہ مولا علی مولا حسین علیہ السلام سے بھی زیادہ مظلوم ہے؟ پہلی جہت یہ ہے جب تک امام حسین علیہ السلام کربلا میں زندہ تھے کسی یزیدی کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ نبی زادیوں کے خیمے میں داخل ہو گئے۔ بڑی معروف روایت علامہ علی نقی اس روایت کو پڑھتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام روز عاشور تنزین ذوالجناح سے اتر گئے اور امام حسین علیہ السلام کا سجدہ جاری تھا، ایک سناٹا چھا گیا کربلا میں۔ عمر ابن سعد نے کہا تھا شمر جا کے پتہ کرو حسین زندہ ہی اب وہ پرواز کر گئی۔ اس وقت شمر نے کہا تھا اے ابن سعد میرے پاس ایک طریقہ ہے یہ جاننے کا، اگر حسین زندہ ہوئے تو حسین کا جواب ضرور آئے گا۔ اور وہ طریقہ کیا تھا؟ شمر نے نعرہ بلند کیا حسین کی بہنوں کے خیمے لوٹ لو۔ اس نعرے کا بلند ہونا تھا کریم کربلا کوہنیوں پہ زور دے کے اٹھا فرمایا خبردار کوئی خیموں کا رخ نہ کرے، علی حسین زندہ ہے۔ لیکن مولا علی وہ مظلوم تھے جن کی نگاہوں کے سامنے بطول کا دروازہ جلا کے بغیر اجازت زہرا کے گھر میں داخل
جس دروازے سے رسول اللہ بغیر اجازت کے نہیں جاتے تھے، جس دروازے پہ کھڑے ہو کے آئے تھے تدبیر پڑھتے تھے، اور 9 مہینے مسلسل لوگ اس دروازے کا حیا بھول گئے۔ یہ پہلی جہت تھی۔ اور دوسری جہت، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، میں نے کیوں کہا کہ مولا علی مولا حسین سے بھی زیادہ مظلوم ہے؟ سادات بیٹھے ہو، غیر سادات دل دکھے مجھے معاف کرنا، جب تک امام حسین علیہ السلام کربلا میں زندہ تھے کسی نبی زادی کو تماچا نہیں لگا۔ ادادارو مولا علی علیہ السلام مظلوم تھے، جن کی نگاہوں کے سامنے بطول کو تماچا لگا، اور اس شدت سے تماچا لگا کان سے گوشوارہ گر گیا، آنکھ میں خون جمع ہو گیا، اور بابا کی قبر کی طرف رخ کر کے طرف کے کہتی تھی یا وطا قضائی عمالو گیا غیبت بابا دیکھ تیرے بعد تیری پیاری زہرا کے ساتھ کیا سلوک۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ کریم آل خالق بحق محمد و آل محمد۔